میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام ہے خود کو سنواریں۔ آئیے آج کے اس ایپیسوڈ میں بھی آپ کو ویلکم ہم کہتے ہیں۔ آج انشاء اللہ تبارک و تعالی ہم اللہ تبارک و تعالی کی ایک نعمت کا ذکر کریں گے، اور یہ ایک نعمت ایسی نعمت ہے کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہم اس کی آواز کو اپنے کانوں سے سن رہے ہوتے ہیں، اور اس آواز کو ہم نام دیتے ہیں اذان کا۔ جی ہاں، اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت اور اس کی بڑائی اس کے اندر بیان کی جاتی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے، اور لوگوں کو کامیابی کی طرف بلایا جاتا ہے اور کامرانی کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اذان کے متعلق کچھ معلومات حاصل کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ہم اپنے مہمان کی طرف بھی بڑھتے ہیں کہ آج بھی ہمارے مہمان الحمدللہ عز و جل رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب ہیں۔ حضور آج بھی آپ کو ہم مرحبا کہتے ہیں، اللہ پاک آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ اور آج اذان سے ریلیٹڈ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آپ سے کچھ معلومات حاصل کریں گے۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ اس سے پہلے اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کی طرف بڑھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا کرنے والے اور درود پاک پڑھنے والے شخص سے ارشاد فرمایا کہ دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے ناظرین، اپنے اطراف میں ہم اپنے شہر میں کئی مسجدوں کو دیکھتے ہیں، اور ہر مسجد سے آنے والی اذان کی آواز کو ہم سنتے بھی ہیں، اور کئی لوگ ایسے ہیں کہ اذان کی جب آواز ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو اپنے کام کاج کو روک کر توجہ کے ساتھ اذان سنتے ہیں، اور سننا بھی چاہیے اور ایسا ہی عمل کرنا چاہیے۔ اور کام کاج میں مصروف رہتے ہوئے اذان کو سننا یا بے توجہی کے ساتھ سننا یا اس کو اگنور کر دینا، تو اس کے متعلق سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن ارشاد فرماتے ہیں کہ اذان کو بے توجہی کے ساتھ سننا یا پھر یہ کہ اگنور کر دینا ان معنوں میں، تو ڈر ہے کہ کہیں اس حرکت کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے موت سے پہلے اس کا ایمان سلب نہ کر لیا جائے۔ تو ایف جی این چینل کے ناظرین، یقیناً اذان کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے سب سے پہلے کچھ نالجبل باتیں آپ کو بتاؤں کہ اذان کہتے کسے ہیں۔ تو اذان کے متعلق اگر آپ لغت میں دیکھیں، ڈکشنری میں اگر آپ دیکھیں، تو اس کا معنی بنتا ہے خبر دینا، یعنی کسی چیز کی خبر دینے کو اذان کہا جاتا ہے۔ اور شریعت کی جو ٹرمینالوجی ہے جسے شرعی اصطلاح کہتے ہیں، تو اس میں اذان کا معنی یہ بنتا ہے کہ مخصوص اوقات میں مخصوص الفاظ کے ساتھ نماز کے لیے بلانے کو یہ اذان کہا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم بڑھتے ہیں کہ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی۔ تو اس کے متعلق اس کا بھی بیک گراؤنڈ جو ہے نا یہ بڑا دلچسپ ہے کہ اس کا پس منظر آئیے میں آپ کو سناتا ہوں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے تو وہاں مسلمانوں کی تعداد میں اب دن بدن جو ہے نا وہ اضافہ ہوتا چلا گیا اور وہاں مسجد بنائی گئی. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جمع فرمایا، گویا کہ ایک میٹنگ وہاں پر ارینج کی گئی اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے مشورہ فرمایا کہ نماز کے وقت اگر لوگوں کو بلانا ہو تو اعلان کے طور پر کون سی چیز اپنانی چاہیے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے یہاں پر مشورہ دیا کہ کسی نے کہا کہ حضور ایک بلند پہاڑ پر یا بلند جگہ پر آگ جلائی جائے، کسی نے کہا کہ ناقوس بنا لیا جائے، کسی نے کہا کہ حضور سینگ بنا لیا جائے، یعنی کہ مختلف نشانیاں جو اس دور میں ہوتی تھی اعلان کے طور پر کہ لوگ اس کو اپناتے اور پھر وہ اعلان کے طور پر لوگوں کا کنسنٹریشن اس طرف مائل ہو جاتا. تو ایسی چیزوں کا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے مشورہ دیا، لیکن جنہیں صاحب الرائے کہا جاتا ہے تو ایسے صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی کہ حضور یہ فلاں فلاں کی مشابہت ہو جائے گی، فلاں فلاں کا طریقہ ہوگا، لہٰذا اس طرح کا کرنا عمل یہ مناسب نہیں ہے. اب اس کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان اپنے اپنے گھر تشریف لے گئے. ایک صحابی رسول ہیں جن کا نام ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو انہوں نے رات خواب دیکھا اور خواب میں یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ اذان کہہ رہا ہے اور اذان کے وہ کلمات ادا کر رہا ہے. تو اس خواب کے اندر جو اذان کے کلمات اس فرشتے نے ادا کیے، یہ کلمات انہوں نے یاد رکھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں صبح حاضر ہوئے اور عرض کی کہ حضور رات کو میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب کے اندر اس طرح کے کلمات ادا کیے جا رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ یہ تمہارا خواب سچا ہے، اور فرمایا کہ بلال کو اپنے ساتھ لو اور جو کلمات خواب میں تم کو تعلیم کیے گئے ہیں وہ ان کو بتاتے رہو، وہ انہیں زور زور سے ادا کریں گے کیونکہ وہ تم سے بلند آواز ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مدینہ منورہ میں اذان کہنا شروع کی تو ان کی آواز شہر میں پہنچی تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوڑتے ہوئے جو ہے نا وہاں پر پیارے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قسم ہے اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، ابھی جو کلمات ادا کیے گئے ہیں میں نے خواب میں ایسے کلمات سنے ہیں. منقول ہے کہ اسی رات 10 11 یا 14 صحابہ کرام علیہم الرضوان کو یہ خواب کے اندر بشارت دی گئی تھی اور انہیں یہ کلمات سنائے گئے تھے. FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں کہ اذان اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ایک بہترین عبادت بھی ہے، نماز کا اعلان بھی ہے اور اس میں اللہ پاک کا ذکر بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی بھی ہے اور پھر مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی کی طرف بھی اس کے اندر بلایا جا رہا ہے. اب آئیے ہم اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے رکن ہند مشاورت حاجی امجد اتاری صاحب سے کچھ سوالات کرتے ہیں کہ حضور سب سے پہلے تو ہم اپنے اس پروگرام کے اندر ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں اور اذان بھی یہ ایک ایسا ڈیولپمنٹ والا کام ہے کہ جسے کامیابی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے، کامرانی کی طرف بلانے کے لیے اعلان کیا جا رہا ہے. تو اذان کے ذریعے سے بھی ہم اپنے آپ کو کس طرح سے ڈیولپ کر سکتے ہیں، مزید یہ کہ اذان کی کیا فضیلت ہے، اور پھر ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو صرف دنیاوی اعتبار سے ہی نہیں، ہم نے اخروی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا ہے تاکہ ہمیں قبر و آخرت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اعلیٰ مقام عطا فرمائیں. تو ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کچھ ہمیں اذان کی فضیلت بتا دیں، پھر انشاءاللہ ہم مختلف اور سوالات کی طرف آپ کے ساتھ بڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اذان جو ہے وہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی، اس کے اندر ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا بھی ذکر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان ہے اور رسالت کی شہادت دینا ہے، پھر اس کے بعد ایک اچھی دعوت کامیابی کی طرف، نماز کی طرف لوگوں کو بلایا گیا ہے. اب یہ اذان کے بارے میں اس کی فضیلت بے شمار ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے جو نیک اعمال کا رسالہ عطا فرمایا، اس میں ایک سوال جو اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے لیے یہ بھی ہے کہ اذان کے وہ گفتگو اور کام کاج وغیرہ کو موقوف کر کے اذان کا جواب دیا، یعنی اذان کا جواب دینا یہ
بہت بڑی نیکی ہے. جی ہاں، اذان کا جواب دینا بہت بڑی نیکی ہے. اور جب اذان ہوتی ہے FGN چینل کے ناظرین اور جمیل بھائی، تو اذان جو ہے وہ کون دے رہا ہے؟ مؤذن صاحب دے رہے ہیں. کہاں سے دی جا رہی ہے؟ اللہ کے گھر سے. اللہ کے گھر سے گویا کہ ایک منادی ندا دے رہا ہے، اور اللہ کا منادی یہ لوگوں کو اللہ کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. تو اذان ایک نیکی کی دعوت بھی ہے کہ جو نماز کی طرف بلایا جا رہا ہے. تو اب جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کا اعلان کیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ نماز کے لیے، اچھے کام کے لیے بلایا جاتا ہے، تو جب اس پیاری پیاری آواز کو ہمارے کان سنیں تو سب سے پہلے تو ادب یہی ہے کہ جب اذان ہو تو ہم اپنے تمام تر کام کاج کو چھوڑ کر ہم تھوڑی دیر کے لیے گفتگو، کام کاج، ساری چیزوں کو موقوف کر کے اذان کو توجہ کے ساتھ سنیں، ہے نا، اور اس سے لطف اندوز ہوں. اللہ اور اس کے رسول کا نام سن کر اتنے پیارے کلمات، بلکہ دنیا کی سب سے بہترین آواز اذان ہے. تو اذان سن کر کے ہم اس کا ادب کریں، سارے کام کاج چھوڑ کر، اور اس کا جواب دیں، توجہ سے سنیں. اب اس کی فضیلت اذان دینے کی اور سننے کی کیا کیا ہے، اس کی ماشاءاللہ احادیث مبارکہ میں اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں. میں انشاءاللہ FGN چینل کے ناظرین کو بھی بڑھاتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب وہ مرے گا تو قبر میں اس کے جسم کو کیڑے نہیں کھائیں گے، اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے. جو ثواب کے لیے اذان دے اس مؤذن کی یہ فضیلت ہے. اور سنیے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جنت میں گیا، موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی، اور پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنین اور اماموں کے لیے. سبحان اللہ. کہ جس نے 5 نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو گناہ پہلے ہوئے ہیں معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 وقت نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے ہیں معاف کر دیے جائیں گے. یعنی اذان دینے والے کے لیے بھی فضیلت اور نماز پڑھانے والے کے لیے بھی فضیلت ہے. تو مبارک ہے مؤذن صاحب کو، مبارک ہے امام صاحب کو کہ ماشاءاللہ یہ اذانیں دے کے لوگوں کو بلاتے ہیں، امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں. تو یہ بڑی فضیلتوں والے کام. وہ جو روایت ابھی آپ نے سنائی نا، وہ میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی جی کہ جنت میں جو ہے نا وہ پیارے آقا علیہ السلام نے موتی کے گنبد دیکھے اور سوال کیا کہ یہ کس کے لیے ہیں، تو مؤذنوں اور اماموں کے لیے. تو دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے نا تو گورنمنٹ جو ہوتی ہے کہ الگ الگ ڈپارٹمنٹ والوں کو کوارٹرز دیتی ہے کہ ان کے لیے جو ہے نا وہ بالکل کوارٹرز بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر جو ہے نا وہ اتنے مالے کی بلڈنگ ہے تو اتنے مالے کی بلڈنگ ہے، انہیں یہ فیسلٹی تو انہیں یہ فیسلٹی. تو دنیا میں وہ ان کو مل بھی گیا اور ختم بھی ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا. لیکن مؤذنوں کے لیے اور اماموں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں موتی کے گنبد تیار کر رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو جنت میں عطا فرمانے والا ہے، وہ تو ایسی نعمتیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ کسی کے دل پر اس کا خیال گزرا. احادیث مبارکہ میں بعض چیزوں کی جو مطلب فضیلتیں بیان کی گئی ہے اور اس کے ساتھ ترغیب دلائی گئی ہے، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشاہدات ہیں جو آپ نے ملاحظہ فرمائے اور اپنی امت کو بیان بھی کیے. تو اذان دینے والوں کی فضیلت، اذان سننے والوں کی فضیلت یہ اپنی جگہ پر ہے. اچھا، یہ قبولیت دعا کا بھی سبب ہے. جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعا قبول ہوتی ہے. اور مؤذنین کے لیے استغفار، یہ بھی فضیلت بتائی گئی کہ مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کے لیے مغفرت کر دی جاتی ہے. ہر تر و خشک جس نے اس کی آواز سنی اس کے لیے استغفار کرتی ہے، یعنی مؤذن کے لیے. جی ہاں، جس بستی میں اذان دی جائے اللہ پاک اپنے عذاب سے اس دن اسے امن عطا فرما دیتا ہے. یعنی جس بستی میں اذان ہو وہاں امن ہو جاتا ہے. اچھا، جب آدم علیہ السلام
جنت سے ہندوستان میں اتارے گئے تو انہیں کچھ گھبراہٹ ہوئی، اچھا تو جبرائیل علیہ السلام اترے اور انہوں نے اذان دی۔ اچھا، غموں کو دور کرنے کا یہ نسخہ ہے۔ جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے علی، میں تجھے غمگین پاتا ہوں، اپنے کسی گھر والے سے کہے کہ تیرے کان میں اذان کہے۔ اذان غم و پریشانی کو دفع کرتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس روایت کو نقل کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتاوی رضویہ شریف جلد 5 صفحہ 668 پر فرماتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی تک جس قدر اس حدیث کے راوی ہیں، سب نے فرمایا ہے کہ ہم نے اسے تجربہ کیا تو ایسے ہی پایا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اذان جب کوئی غمگین ہو، پریشان ہو، تو اس کے کان میں جب اذان کہی جاتی ہے تو اس کا غم دور ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ، اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ ثواب بھی مل رہا ہے، جی، شیطان بھی دور بھاگ رہا ہے، اور اللہ کا ذکر بھی ہو رہا ہے، پریشانی اور مصیبتیں بھی دور ہو رہی ہیں۔ یہ اتنی پیاری آواز ہے یہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ مزید اور اگر کچھ سنائیں جی، اذان کے متعلق یہ ہے کہ منقول ہے کہ اذان دینے والے کے لیے ہر چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ جو مؤذنی کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی اب ایسا لگ رہا ہے نا یہ فضیلتیں سن کر کہ چلیں بھائی اور ہم کچھ بھی باتیں مؤذن بن جائیں۔ جی، مؤذن جو ہے نزاع کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ اور قبر کی سختی اور تنگی سے وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ یعنی دیکھیے یہ ساری جو فضیلتیں ہیں نا کہ اذان دینے والے کے لیے یہ ہے کہ اس کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی، اس کو نزاع کی سختیوں سے بچا لیا جائے گا، عذاب قبر سے وہ بچ جائے گا، اس کو جو ہے وہ امن، قبر کی تنگی سے امن ملے گا۔ بالکل، یہ ساری فضیلتیں مؤذن کے لیے، ماشاءاللہ، جو فی سبیل اللہ، اللہ کی رضا کے لیے اذان دے۔ صحیح۔ اب یعنی دل تو یہی کر رہا ہے کہ ہمیں بھی جو ہے نا بار بار اذان دینے کا جو ہے وہ موقع ملے، لیکن ہماری سوسائٹی کے اندر حاجی صاحب اگر دیکھیں نا تو ایک تعداد ایسی ہے کہ ایک موقع ایسا بھی آتا ہے کہ بندہ جو ہے نا اپنی زندگی میں اپنی اولاد کے کان میں بھی اذان کہے۔ جی، لیکن چلیں ایک وہ بات ہے کہ مجھے آتی تو ہے، لیکن میں کسی اپنے مسجد کے امام صاحب کو یا کسی بڑے عالم دین کو یا پیر صاحب کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ ان کا آنا میرے بچے کے لیے جو ہے نا وہ ایک باعث برکت بن جائے۔ لیکن ایک تعداد ہماری سوسائٹی کے اندر ایسی بھی ہے کہ جن کو اپنے بچے کے کان میں اذان کہنا بھی نہیں آتا۔ ایک تو مسجد کے مائک پر جا کر اذان کہنا تو ایک تھوڑا سا وہ اس میں ہمت بھی لگتی ہے نا، اور گھبراہٹ بھی کہ پتہ نہیں میں کیسے کروں، میری آواز سن کے لوگ کیا کہیں گے، یہ گھبراہٹ بھی ہوتی ہے کہیں نہ کہیں۔ لیکن اب خود کے بیٹے بیٹی کے یعنی خود کی اولاد کے کان میں اذان کہنے کے لیے بھی بندہ کتراتا ہو، یا پھر یہ کہ اسے آتا ہی نہیں ہے، تو ایسوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اور یہ جو فضیلتیں ابھی ہم نے سنی ہیں تو اب جائیں کہاں پر؟ کوئی راستہ بھی تو بتائیں کہ اذان کہاں سیکھے، کون سکھائے گا ہمیں؟ اور چند کلمات تو ہیں، تو ایسا کوئی آپ راستہ بتا دیں کہ وہاں ہمیں چند گھنٹے کے اندر یا چند دن میں کچھ اذان سکھا دی جائے اور ہم بھی اذان کہنے والے بن جائیں۔ دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ اچھا، الحمدللہ FGN چینل کے ناظرین، دعوت اسلامی الحمدللہ اذان بھی سکھا رہی ہے ماشاءاللہ، اور نماز پڑھنا بھی سکھاتی ہے۔ نماز، اذان، دعائیں، سنتیں، آداب، اخلاقیات، اسلامی تعلیمات اور بہت کچھ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں الحمدللہ سیکھا اور سکھایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے دعوت اسلامی کے ماحول کو جوائن کر لیں، ہفتہ وار اجتماع میں آئیں تو ہر ہفتہ وار اجتماع میں ایک نئے ٹاپک پہ بیان ہوتا ہے، بعد میں ہلکے لگتے ہیں، دعائیں یاد کرائی جاتی ہے، سنتیں بتایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے جو 3 دن کے لیے، 12 دن کے لیے، ایک مہینے کے لیے اللہ کی راہ میں سفر کرتے ہیں، ان مدنی قافلوں میں بھی الحمدللہ علم دین کی باتیں سکھائی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح جہاں جہاں دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں آپ معلومات حاصل کریں تو محلوں میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد، بعض جگہ فجر کی نماز کے بعد جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان لگائے جاتے ہیں۔ ان بالغان مدارس میں قرآن پاک کو صحیح تلفظ اور تجوید اور
مخارج کے ساتھ صحیح انداز پہ پڑھنا سکھایا جاتا ہے. اچھا قرآن پاک کو صحیح انداز پہ پڑھنا ان مدرسہ بالغان میں سکھایا جاتا ہے. ساتھ ہی ساتھ دعائیں یاد کرائی جاتی ہے وہاں پر. دعائیں، اذان، نماز کے اذکار یاد کرائے جاتے ہیں، دیگر باتیں الحمدللہ سیکھی سکھائی جاتی ہے. تو دعوت اسلامی کے ماحول میں بہت سارے ایسے مواقع ہیں جہاں الحمدللہ یہ ساری باتیں سکھائی جاتی ہیں. آن لائن بھی کچھ کرتے ہیں آپ؟ جی ہاں، آن لائن بھی دعوت اسلامی مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاتی ہے. FGN چینل کے ناظرین چاہیں تو دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کر لیں. دعوت اسلامی کی انڈیا کی جو ویب سائٹ ہے اس پر جا کر رابطہ کر لیں، انشاءاللہ انہیں آن لائن کا آپشن بھی موجود ہے. ماشاءاللہ، یعنی غریب نواز آن لائن اکیڈمی کے ذریعے سے ایڈمیشن لے کر اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے کہ جیسے آپ نے یہ چند چیزیں تو بتائی ہیں لیکن اب مجھے اتنا کچھ آتا نہیں ہے، لیکن ابھی جو فضیلتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں ہو سکتا ہے FGN چینل کے ناظرین میں سے کسی کے ذہن میں یا دل میں جو ہے نا یہ بات پیدا ہو رہی ہو کہ چلے ہم بھی اذان سیکھ سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کتنے گھنٹے کتنے دن میں جو ہے نا میں کمپلیٹلی اچھے طور پر اذان سیکھ سکتا ہوں میں؟ دیکھیے، اذان کے الفاظ یاد کرنا تو یہ تو چند تھوڑے سے وقت میں بندہ یاد کر لے گا، لیکن صحیح تلفظ کی درستگی کے ساتھ حروف کو ادا کرنا، اس کے لیے اس کو مشق کرنی ہوگی. اچھا، اب یہ سب کی کیفیت جدا جدا ہے، کوئی جلدی کر لیتا ہے، کسی کو کچھ وقت لگ جاتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم قرآن پاک کو صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھیں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں مدنی قاعدہ پڑھایا جاتا ہے، تو مدنی قاعدہ پڑھ لیں گے تو بہت کچھ آسان ہو جائے گا. تو اب یہاں ٹائم پیریڈ کو ہم طے نہیں کر سکتے، یہ جا کر کوششیں کریں گے تو انشاءاللہ یعنی کوشش پر ڈیپینڈ کرے گا کہ آپ کتنے دن میں سیکھ سکتے ہو. انشاءاللہ تبارک و تعالی ہو سکتا ہے ہمارے ناظرین نے بھی نیتیں کی ہوں گی، اور اگر نیت نہیں کی ہے FGN چینل کے ناظرین تو ضرور نیت کر لیجئے. آپ بھی اذان کہنا سیکھیے اور کوشش کیجئے کہ آپ بھی وقتاً فوقتاً اپنے محلے کی مسجد میں مؤذن صاحب سے یا مسجد کمیٹی سے اجازت لے کر آپ بھی اذان دیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کی جو فضیلتیں بیان کی گئی کہ کتنی پیاری فضیلتیں ہیں کہ موتی کے گنبد ملیں، پھر اس کے علاوہ جو ہے نا قبر میں بندہ چلا جائے تو اس کے بدن کے اندر کیڑے نہ پڑیں، مزید دریا کے اندر مچھلیاں اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں. تو یقیناً بڑی اس کی فضیلتیں ہیں. آئیے مزید کچھ اور معلومات حاصل کرتے ہیں، اور ایک اور سوال ہم اپنے مہمان سے کریں گے کہ اذان کہنے کی فضیلت تو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، ساتھ ہی ساتھ اذان کا جواب دینے کی بھی باتیں جو ہے نا وہ کی جاتی ہیں کہ جب مؤذن صاحب اذان کہیں تو اذان کا بھی جواب دینا چاہیے. تو اذان کا جواب یہ کیا ہوتا ہے کہ کیسے اس کا جواب دیا جائے؟ جیسے اب اسکول میں مدرسے میں اگر ہم بیٹھیں تو ایک سوال آتا ہے نا، تو اس سوال کا پھر جواب یہ ہوتا ہے کہ بھائی ایک پیج لکھنا ہے. تو اب مؤذن صاحب نے اذان کہی تو پھر ہمیں کتنا پڑھنا پڑے گا؟ تو اس کے جواب دینے کا کیا میں طریقہ ایک ہے؟ روایت سناتا ہوں، FGN چینل کے ناظرین توجہ سے سنیں، بڑا آسان طریقہ ہے اذان کا جواب دینے کا. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو تم میں سے کوئی اللہ اکبر کہے. اچھا. پھر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے تو وہ شخص یعنی جواب دینے والا بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے. پھر جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہے تو وہ شخص اشہد ان محمد رسول اللہ کہے. جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے تو جواب دینے والا شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے. پھر جب مؤذن حی علی الفلاح کہے تو جواب دینے والا شخص لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے. پھر جب مؤذن اللہ اکبر کہے تو جواب دینے والا بھی یہی دہرائے یعنی اللہ اکبر کہے. جب مؤذن لا الہ الا اللہ کہے تو یہ شخص بھی جواب دینے والا بھی لا الہ الا اللہ کہے تو جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. FGN چینل کے ناظرین بڑا آسان طریقہ ہے اذان کے جواب دینے کا، کوئی بہت ساری چیزیں نہیں پڑھنی ہیں، اور یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیجئے پوری اذان کے اندر 15 کلمات ہیں، اور ان 15 کلمات میں صرف 2 مقام ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ڈیفرنٹ جواب دینا ہے. یعنی کہ میگزیمم وہی ہے جو مؤذن صاحب کہہ رہے ہیں، انہوں نے اللہ اکبر کہا، آپ نے بھی وہی ریپیٹ کرنا ہے. لیکن 2 چیزیں یاد رکھ لیجئے، جہاں حی علی
الصلاح کہا جا رہا ہے وہاں لا حول آپ نے پڑھنی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جہاں حی علی الفلاح کہا جا رہا ہے وہاں پر بھی آپ کو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ بقیہ تمام اذان کا سیم جواب ہوگا، جو مؤذن صاحب کہیں وہی ریپیٹ کرنی ہے۔ اس میں اس حدیث پاک کی شرح میں جی مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ صدق دل سے کہنے کا تعلق ہے اس میں، کہ جو اذان کا جواب ہے وہ سچے دل سے اذان کا جواب دینی، اذان کا پورا جواب سچے دل سے دے، کیونکہ بغیر اخلاص کے کوئی عبادت قبول نہیں۔ صحیح۔ یعنی اذان دینے والا اللہ رسول کا نام لے رہا ہے تو ہم صدق دل سے سچے دل سے اس کے کلمات کو دہراتے چلے جائیں، تو اخلاص کے ساتھ یہ عمل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل یہ بے شمار فائدہ دلائے گا۔ ماشاءاللہ، اذان کہنے کی تو کافی فضیلتیں آپ نے سنائی، تو جواب دینے کی بھی مزید اگر کوئی فضیلت ہو اور جی آپ سنانا چاہیں۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بڑا نیک عمل نہیں تھا، وہ فوت ہو گئے، یعنی ان کا انتقال ہو گیا، جی تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ سبحان اللہ، ان کا انتقال ہوا، اللہ نے انہیں جنت جنت میں داخل کر دیا ہے۔ اس پر لوگوں کو تعجب ہوا، کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا نیک عمل ظاہر نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر گئے اچھا، اور ان کی بیوی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیے کہ جن کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں جانے کا فرمایا کہ انہیں اللہ پاک نے جنت میں داخل فرما دیا، غیب کی خبر دے دی۔ غیب کی خبر دیتے ہوئے۔ تو انہوں نے جواب دیا، ان کی بیوی جو تھی انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے تھے تو جواب ضرور دیتے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اذان سن کے اذان کا جواب دینے والے کو جنت میں اللہ پاک نے جنت عطا فرما دی۔ تو یہ اذان جو ہے وہ ایک بہت بہترین اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اعلان ہے، اور اس کا جواب دینے والے کو دنیا کی جب بے شمار برکتیں فضیلتیں ہم سن رہے ہیں، بالکل، جنت کی بشارت بھی اس میں موجود ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کہ ایک اور سوال ہم ایڈ کریں گے کہ اب ظاہر ہے کہ دن بھر کام کاج رہتا ہے، دیگر بہت سی مصروفیات رہتی ہیں، اور اذان اپنے وقت میں دی جاتی ہے، اور مسجد سے پھر مائک کے ذریعے سے ہم تک آواز یہ پہنچ رہی ہوتی ہے، تو اذان کے دوران کام کاج میں مصروف رہنا، بات چیت میں مصروف رہنا، اس طرح کا جو عمل ہوتا ہے اس بارے میں بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ بندہ کوئی بھی کام اس وقت جب دل سے کرتا ہے جب اس کو اس کی اہمیت پتہ چل جاتی ہے، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی برکت جب معلوم ہوتی ہے تو بندے کا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے اس پر میں ایک روایت سنانا چاہوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے جی کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کی کتنی فضیلت ہے تو پھر اس پر قرآن اندازی کیے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں۔ اچھا، قرآن اندازی یعنی پرچیاں ڈالی جائے، چھٹیاں ڈالی جائے، اس میں سے جس کا نام نکلے وہ اذان دے یا وہ پہلی صف میں نماز پڑھے۔ یعنی اگر اس کی فضیلت صحیح معنوں میں معلوم ہو جائے تو قرآن اندازی کیے بغیر کوئی چارہ نہ پائیں، صحیح، تو اس پر ضرور قرآن اندازی کریں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز کے لیے اول وقت میں آنے کی کیا فضیلت ہے تو وہ ضرور اس کی طرف دوڑ کر آئیں، اور اگر وہ جان لیں کہ نماز عشاء اور نماز فجر کی کتنی فضیلت ہے تو وہ ضرور ان میں شریک ہوں، اگرچہ انہیں سرین کے بل گھسیٹ کر آنا پڑے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ اذان دینے والے کی جو فضیلت ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے والے کی جو فضیلت ہے، اگر لوگ اس کو جان لیں حقیقی معنوں میں تو فرمایا کہ قرآن اندازی کے بغیر یہ کام نہ ہو، گویا کہ ہر کوئی آپس میں لڑیں کہ میں اذان دوں گا، اور پہلی صف میں آنے کے لیے لڑیں کہ میں پہلی صف میں نماز پڑھوں گا۔ لیکن آج وہی بات ہے کہ اس کی اہمیت نہیں ہے، اس کی فضیلت لوگوں کو پتہ نہیں ہے،
تو اب اذان دینا یا اذان کا جواب دینے کی بات دور ہے، اذان کب ہوتی ہے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو اذان ہوتی ہے تو اس کی اہمیت کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ اذان کی کیا فضیلت ہے، اپنے کام کاج چھوڑ دیں، اپنے تمام معاملات کو چھوڑ دیں اور وہ اذان کا احترام کریں، اذان کا جواب دیں، اذان کو توجہ کے ساتھ سنیں اور نماز کے لیے آگے بڑھیں۔ تو وہی بات ہے نا کہ فضیلت اگر پتہ ہوتی ہے اور سمجھتے اس کو، لوگ اگر جان لیں کہ اس میں کیا ہے تو قرآن اندازی کے بغیر ان کا چارہ نہ ہو۔ چلیں یہ تو آپ نے ارشاد فرمایا جی کہ اذان کی فضیلت کے حوالے سے، اور وہ جو الفاظ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اگر واقعی حقیقت میں اگر یہ جان لے تو سرین کے بل جو ہے نا وہ گھسیٹ کر پھر نماز کے یہ لیے، نماز کے لیے فجر آ اور جائیں، عشاء کے لیے۔ اور یعنی کہ بندہ ڈسیبل بھی ہو جائے اور اس کو اس طرح سے بھی آنا پڑے تو وہ آنے کے لیے تیار ہو۔ تو یقیناً FGN چینل کے ناظرین بڑی فضیلتیں ہیں پہلی صف میں نماز ادا کرنے کی اور پھر اذان کہنے کی بھی۔ اچھا، اذان کے جواب کی ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے تو حاجی صاحب ایک سوال آپ کی طرف ہم بڑھا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے نا اذان کا چلیں جواب دیتے ہیں، یا نماز میں بھی ہو سکتا ہے کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لوگ رکعت باندھ کے کھڑے تو ہو جاتے ہیں لیکن ان کے ہونٹ نہیں ہل رہے ہوتے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھ رہے ہیں اور ہونٹوں سے جو ہے نا وہ کچھ ادا نہیں ہو رہا ہوتا۔ تو اذان کا جواب بھی دل میں دینا یا نماز بھی جو ہے نا وہ دل ہی میں پڑھ لینا، اور کھڑے تو ہیں، ایکٹیویٹی تو ہو رہی ہے لیکن ہونٹ نہیں ہل رہے، تو زبان کی کیا ویلیو ہے؟ کیا زبان سے الفاظ ادا کیا جانا صرف بہتر ہی ہے یا کہیں پر ایسا بھی ہے کہ زبان سے کہنا ہی ضروری ہوتا ہے؟ زبان سے جواب دینے سے مراد یہ ہے کہ شور نہ ہونے کی صورت میں اپنے کان سے سن لیں، خود سن لیں۔ یعنی پڑھنے کی ایک تعریف یہ ہے کہ اتنی آواز سے کہ اپنے کان سے خود سن لے، شور نہ ہونے کی صورت میں۔ جی جی، تو یہ اس کا ہے جواب۔ اور اچھا، اذان جو ہے یہ اس کا جواب بندہ اتنی آواز سے دے کہ خود بھی سن لے، اور اگر لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہے تو کچھ بلند آواز کر لے تاکہ لوگوں کو بھی ترغیب مل جائے۔ تو لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے دل میں نہیں بلکہ بعض اعمال وہ ہیں جو ہمیں بلکہ زبان سے آواز کے ساتھ اختیار کرنے چاہیے، ہمیں بھی اس کا ثواب ملے، اچھے کام ہیں، بالکل لوگوں کو بھی ترغیب ملے۔ صحیح ہے۔ جیسے کہ جہاں پڑھنے کی اگر بات کی جائے تو جیسے قرآن کریم کی تلاوت جب نماز میں کی جاتی ہے تو یہ تو فرائض میں شامل ہے کہ اتنی آواز سے جو ہے نا وہ تلاوت کی جائے نماز میں، اور نماز کے اذکار پڑھے جائیں کہ کم سے کم خود کے کانوں تک یہ آواز پہنچے، شور نہ ہونے کی صورت میں۔ FGN چینل کے ناظرین، کسی چیز کے پڑھنے کی جہاں پر بات کی جاتی ہے تو پڑھنا اسی کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ڈیفینیشن میں یہی ارشاد فرمایا گیا کہ کم سے کم اتنی آواز تو ہونی چاہیے کہ آپ کے خود کے کان سن سکیں، ورنہ تو پھر وہ پڑھنا نہ کہلائے گا۔ خیر، یہ جواب بھی ہمیں جو ہے نا وہ ملا کہ جب بھی اذان کا جواب دیا جائے تو اتنی آواز میں دینا چاہیے کہ کم سے کم خود کے کان تک آواز پہنچے، اور اچھی نیت کے ساتھ بلند آواز سے بھی دیں تاکہ دوسروں کو ترغیب بھی ملے۔ حضور یہ ارشاد فرمائیں کہ کون سے ایسے مواقع ہیں کہ اذان تو ہو رہی ہے لیکن ہم اس کیفیت میں نہیں ہیں کہ اذان کا جواب دے سکیں، تو کیا ایسی بھی کوئی سچویشن آتی ہے بندے کے پاس؟ جی، علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض وہ لوگ ہیں جنہیں اذان کا جواب نہیں دینا، جیسے حیض و نفاس والی عورت، خطبہ سننے والے، یعنی جمعہ کے اندر کوئی خطبے میں بیٹھا ہے اور اذان کی آواز کہیں سے آ رہی ہے تو خطبہ سننے والے، نماز جنازہ میں مشغول لوگ، اسی طرح قضائے حاجت یعنی اپنی طہارت وغیرہ کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ اب بعض جگہ تو ہوتی جہاں جواب دیا ہی نہیں جا سکتا، جیسے اگر قضائے حاجت کے لیے گئے، طہارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، استنجا خانے میں ہیں آپ، بدن پہ کپڑا نہیں ہے، آپ نماز میں ہیں، نماز جنازہ ہے، پھر آپ اور خطبہ سن رہے ہیں، اس طرح کی جو کیفیت ہے اس میں جواب نہیں دیا جائے گا۔ البتہ اگر آپ ایسی کیفیت میں ہیں کہ جواب آپ دینا آپ کے لیے آسان ہے، تو آپ جیسے کھانا کھا رہے تھے اور اگر اذان شروع ہو گئی تو حکم یہ ہے کہ آپ جواب نہ دیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اگر دینا چاہیں تو تھوڑی دیر رک کر دے لیں تو ثواب ملے گا۔ ویسے بھی 3 منٹ میں اذان مکمل ہو ہی جاتی ہے۔ جی ہاں جی، تو علم دین کی مجلس بھی ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے کچھ اپنے علم دین کی اس محفل کو روک کر کے اگر اذان کا جواب دینا مناسب ہے وہاں پر اور اس طرح کا موقع ہے تو دینا چاہیے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک وقت میں کئی اذانیں شروع ہو جاتی ہے، تو اس میں علماء نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ پہلی اذان کا جواب دینا یہ ضروری ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد مرضی ہے، اگر دے تو ثواب ملے گا، اگر نہ دے تو کوئی اس پر
کلام نہیں. نہیں بالکل اچھی بات جو ہے نا یہ بہترین آپ نے بتائی ہے کہ پھر اذان کا جواب تو دینا ہے، لیکن اب پورے شہر میں جو ہے نا بہت سی مسجدیں ہیں اور ہر 2-5 منٹ کے بعد کہیں نہ کہیں سے آواز آ رہی ہے، تو کیونکہ مختلف اوقات میں جو ہے نا الگ الگ جگہ پر الگ الگ مسجدوں میں جو ہے نا وہ نمازیں ادا کی جاتی ہیں، تو پھر وہی کہ کتنی اذان کا ہم جواب دیں، پہلی تو اذان کا پہلی اذان کا جواب جی یہ ہمارے لیے دینا ضروری ہے. چلے ماشاءاللہ. ابھی ہمارا جو سلسلہ ہے خود کو سنواریں، جی اسی کے ضمن میں یہ ساری باتیں ہو رہی ہے. تو اب اذان روز دن میں 5 مرتبہ ہم سنتے ہیں نا، اللہ پاک ہمیں اس کے جواب کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو خود کو سنوارنے کے ضمن میں ہے نیکیاں کرنا، جی اور نیکیاں کرنے کے ضمن میں ہی ہے اذان کا ماشاءاللہ. جواب بھی دینا. صحیح. تو اذان کا جواب دے کر روزانہ نہ جانے کتنی نیکیاں بندہ اپنے نامہ اعمال میں لکھوا کر اپنے آپ کو سنوار بھی سکتا ہے اور برکتوں سے فیضیاب بھی ہو سکتا ہے. لگے ہاں تو بتا بھی دیجئے کہ کتنی نیکیاں کما سکتا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن یہ جبل پور تشریف لے گئے. اچھا. وہاں سیر و سیاحت کے لیے ایک مقام پر آپ تشریف لے گئے. اسی دوران جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو وہیں ریت پر مصلی اور رومال وغیرہ بچھا لیے گئے. اعلیٰ حضرت کے میزبان و خلیفہ حضرت مولانا مفتی عبد الباقی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی ابھی اذان دینے کا ارادہ کیا اور کانوں میں انگلیاں ڈالی ہی تھی کہ اچانک مجھے اذان کی آواز سنائی دینے لگی. اچھا. میں نے دیکھا تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اذان دے رہے تھے اور اذان کے بعد خود ہی اقامت کہہ کر نماز مغرب بھی پڑھائی. نماز سے فراغت کے بعد اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے دست مبارک سے میرا یعنی برہان الحق رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہاتھ پکڑا اور ارشاد فرمایا، حدیث شریف میں ہے اذان کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے وہاں کا ہر ذرہ شاہد اور گواہ ہو جاتا ہے. اس لیے میں نے اذان دی کہ یہاں کا بہتا ہوا پانی یا دریا، پہاڑ، درخت، سبزہ، ریت، یہ سب میرے لیے شاہد یعنی گواہ ہو جائیں. سبحان اللہ. تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جو ہے وہ یہ اذان دینے میں آپ نے یہ پہل فرمائی. فضیلت کے اعتبار سے یہ کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو فضیلت پانے کا، ثواب کمانے کا ایک حرص تھی کہ جب اذان دی جاتی ہے تو جہاں جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی گویا کہ سارے ذرات اس کے لیے گواہی دیں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ان تمام چیزوں کو اپنے ایمان پر گواہ بنایا اذان دے کر کے، اور ترغیب بھی دلائی اور حدیث پاک بھی آپ نے سنائی. اچھا، اس میں جواب دینے کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ اذان و اقامت کا جواب دینے والے مرد کے لیے ہر کلمے پر 2 لاکھ، جبکہ عورت کے لیے ہر کلمے پر 1 لاکھ نیکیوں کا ثواب اسے ملتا ہے. چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے عورتوں جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے ہوئے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو، اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمے کے بدلے 1 لاکھ نیکیاں لکھے گا اور 1000 درجات بلند فرمائے گا اور 1000 گناہ مٹائے گا. سبحان اللہ. تو خواتین نے یہ سن کر عرض کیا کہ یہ تو عورتوں کے لیے ہیں، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. FGN چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عمل بھی ہمیں، آپ کا جذبہ بھی پتہ چلا، اور پھر یہ بات بھی جو ہے نا وہ سیکھنے کو مل رہی ہے کہ جب بھی کہیں سیر و تفریح کے لیے جائیں تو نماز کو نہ چھوڑیں، بلکہ ریت ہو، صحرا ہو یا چٹان ہو، پتھریلی زمین ہو، تو وہاں پر اذان بھی کہیں اور باجماعت نماز کا اہتمام بھی کریں. اور پھر یہ جو روایت ابھی جو حدیث پاک ہم نے سنی کہ مرد کے لیے 2 لاکھ نیکیاں، عورت کے لیے 1 لاکھ نیکیاں، پھر یہ کہ 1 درجات بلند، 1000 درجات یہ بلند کیے جائیں گے، اس کے گناہ معاف کیے جائیں گے. اور پھر وقت کتنا لگے گا حاجی صاحب؟ 3 منٹ. 3 منٹ. ٹھیک ہے، 3 یا چلو کوئی اور اچھے طرز پر اذان دے دے تو 4 منٹ، میکسیمم 5 منٹ. جی جی. تو اس کے اندر اذان میں نارملی جو ہے نا 5 وقتہ جو اذان ہوتی ہے فجر کے علاوہ 4 وقت کی اذان میں 15 کلمات ہوتے ہیں، اور 3-4 منٹ میں بندے کو، مرد کو جو ہے نا لاکھوں نیکیاں، کروڑوں نیکیاں، 30 لاکھ نیکیاں ایک اذان پر. جی جی. اور عورت کے لیے 15 لاکھ نیکیاں. اور اقامت بھی جو ہے نا مسجد کے اندر بندہ آ
جائے اور اقامت کا بھی جواب دے اور با جماعت نماز ادا کرے. اب ظاہر ہے کہ اقامت تو پھر اسی کو ملتی ہے نا جو پہلی صف کا پابند بھی ہوتا ہے, اور ایک تعداد اگر آ جاتی ہے تو 2-4 صف والوں کو بھی اقامت مل جاتی ہے, لیکن اقامت کا بھی جواب دینا یقیناً یہ بھی ایک بڑی فضیلت والا کام ہے. تو یعنی اذان و اقامت کا جواب اگر کوئی دینے میں کامیاب ہو جائے جی تو کروڑوں نیکیوں کا مستحق وہ ہو جاتا پر ڈے کروڑوں پر ڈے کروڑوں نیکی. یعنی یوں کہیے کہ تھوڑی سی توجہ, تھوڑا عقل کا استعمال, تھوڑا سا عمل کم وقت میں بہت زیادہ نیکیاں کمانے کا باعث بن سکتا ہے. FGN چینل کے ناظرین, خود کو سنوارنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزانہ 5 وقت کی اذان اور اقامت کا جواب دیں, ڈھیروں ڈھیر نیکیاں کمائیں اور اپنے آپ کو سنواریں, سدھاریں اور برکتیں پائیں. ماشاءاللہ. ابھی ایپیسوڈ کا ہمارا وقت مکمل ہو رہا ہے, 2-5 منٹ میں ہم مزید جو ہے نا ایک 2-3 سوال آپ سے شارٹ میں کرنا چاہیں گے. ایک تو یہ کہ امام اہل سنت کا آپ نے بتایا کہ آپ نے اذان کہی اور اللہ پاک کے محبوب امام الانبیاء ہیں, اور یہ بات جو ہے نا لوگوں میں بڑی مشہور بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ تمام انبیاء کے امام ہیں, اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا کر پیدا فرمایا ہے, تو بعض اوقات جو ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک عمل ایسا جو ہے نا وہ ہے کہ جو نہیں کیا اپنی حیات طیبہ میں, اور وہ ہے اذان. اگر پیارے آقا اذان دیتے تو امام کون بنتا؟ تو اس طرح کے بھی جو ہے نا لوگ سوال کرتے بھی ہیں اور بتاتے بھی ہیں کہ حضور نے کبھی اذان نہیں دی, تو حقیقت کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام نے کبھی اذان بھی کہی ہے یا نہیں کہی؟ جی, علماء کرام اس کے بارے میں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر میں ایک بار اذان دی تھی. اچھا, سفر میں ایک بار اذان دی تھی اور کلمات شہادت یوں کہے, اشہد انی رسول اللہ. اچھا, یعنی میں اللہ کا, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. ماشاءاللہ. یعنی جب ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کلمات ادا کرنے کی باری آئی تو کیا فرمایا اذان میں؟ اشہد انی رسول اللہ. یعنی میں اللہ کا, میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو زندگی میں ایک مرتبہ کے بارے میں لکھا ہے کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کہی تھی. ماشاءاللہ. یعنی یہ ضروری بھی نہیں کہ ایک سمجھ میں آنے والی بات بھی نہیں ہے کہ اگر پیارے آقا اذان کہہ دیں تو پھر امام کون بنتا. تو ہم عموماً اپنی مساجد میں تو دیکھتے ہی ہیں کہ مؤذن صاحب اگر غیر حاضر ہو گئے اس وقت کسی وجہ سے تو امام صاحب اذان بھی کہتے ہیں اور امام بھی بنتے ہیں. اصل میں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہر کہیں سنی بات کو مان لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ صحیح ہے. ہاں, FGN چینل کے ناظرین کو ہم یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ عوام بہت ساری باتیں کرتی ہے. وہ کہتے ہیں نا عوامی چٹکلے بہت سے مشہور ہیں, عوامی انفارمیشن صحیح ہو یہ ضروری نہیں ہوتا. ہمیں بات وہ سننی سمجھنی چاہیے جو علماء ہمیں بتاتے ہیں, اور علماء اہل سنت کے دامن سے وابستہ رہیں, ان کی باتیں سنیں تو ہمیں ہمارے علماء صحیح بات بتاتے ہیں. عوام تو غلط باتیں بھی عام کر دیتی ہے, تو عوام ہی یہ کہہ رہی ہوتی ہے جو ابھی آپ نے کہا. تو صحیح یہ ہے کہ علماء اہل سنت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں ایک بار آپ کا اذان دینا بھی ثابت ہے, اور یہ الفاظ کی ترمیم کے ساتھ. جی, ابھی پچھلے سالوں میں دعوت اسلامی نے کام کیا تھا کہ جیسے مجھے یاد پڑتا ہے کہ کورونا کے ٹائم پر غالباً تو وقتاً فوقتاً جو ہے نا وہ دنیا بھر میں نماز کی ٹائمنگ کے علاوہ اذان کہی جا رہی تھی. تو اس میں لوگ جو ہے نا وہ پریشان ہو گئے تھے کہ بھائی رات 10 بجے 11 بجے اذان کہی جا رہی ہے, تو اب یہ کون سی نماز کا وقت ہے؟ تو کیا اذان صرف نماز کے لیے ہی ہوتی ہے یا اس کے علاوہ بھی کچھ مواقع ہیں کہ جہاں اذان کہنی چاہیے یا کہی جا سکتی ہے؟ اذان کی بے شمار فوائد ہیں. حقیقت میں بے شمار کا جملہ جو بول رہا ہوں نا, یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ اس میں اتنے فضائل بیان کیے گئے, جیسے اذان کے فوائد کی بات کریں تو رب کی رضا کا سبب ہے. اذان دینے والے کے لیے جنت میں موتی کے گنبد ہیں. اذان دعا کی قبولیت کا سبب ہے. اذان سے سخت آگ کہیں لگی ہو تو بجھ جاتی ہے, جن کو کھینچ آتی ہے, مرگی جس کو کہتے ہیں, یہ مرگی کو دور کرتی ہے. اذان دینے والے کے لیے ہر چیز دعائے مغفرت کرتی ہے. اذان سے شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے. اذان سے گھبراہٹ دور ہوتی ہے. اذان سے غم دور ہو جاتا ہے. اذان دینے سے غصہ ختم ہو جاتا ہے. یہ اس کے بے شمار فوائد ہیں. جی جی جی.
اور بھی ایسے کوئی موقع ہوں کہ جہاں پر اذان کہی جا سکتی ہو؟ مغموم شخص کے پاس، جو غمگین ہو، اس کے پاس اذان دی جائے تو اس کا غم دور ہوتا ہے. اچھا، مرگی والے کے پاس، جس کو کھینچ آتی ہے، اس کے پاس اذان دی جائے تو یہ مرض دور ہوتا ہے. غضبناک غصے کی حالت میں اذان، جس کو غصہ آتا ہے، اذان دی جائے تو غصہ دور ہو جاتا ہے. اچھا، پھر لڑائی کی شدت کے وقت، آتش زدگی یعنی آگ لگنے کے وقت، جن کی سرکشی کے وقت، مثلا کسی پر جن سوار ہو تو اذان کہنا. اسے نو مولود بچے کے وقت، یعنی جب نو مولود بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے. جب کوئی سفر پر روانہ ہو تب اذان و اقامت دونوں کہنا یہ سنت ہے. تو یہ مواقع ہیں جن میں اذان دی جاتی ہے. اسی طرح اگر کوئی شدید بارشیں برس رہی ہے تو شدید بارش کے وقت اذان کہی جاتی ہے. زلزلے کے وقت، طوفان کے وقت، اس طرح کی جو قدرتی آفات آتی ہے تو اس وقت بھی اذانیں کہی جاتی ہے، تاکہ اذان کی آواز کی برکت سے اللہ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس غم سے، اس تکلیف سے ہم کو نجات دے دے. تو علماء نے یہ مواقع بیان فرمائے ہیں اذان کہنے کے. بہت بہت شکریہ حضور آپ کا. اور ایپیسوڈ کا وقت بھی ہمارا مکمل ہوا ہے. FGN چینل کے ناظرین، یقیناً اذان کی بڑی فضیلتیں ہیں، اور سیلف ڈیولپمنٹ کی جہاں تک بات کی جائے تو اپنے آپ کے اندر جو ہے نا اس چیز کو بھی ہم اس عادت کو پیدا کریں اور اس ایکٹیویٹی کو اپنا لیں اور اپنی روزمرہ کی لائف میں اس کو شامل کر لیں کہ مجھے اذان بھی کہنی ہے وقتاً فوقتاً، اور جب جب اذان ہوگی مجھے توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اذان کا جواب بھی دینا ہے. صرف 3 منٹ آپ توجہ کریں پر ٹائم. جی ہاں، ایک ٹائم میں 3 منٹ کے لیے جو ہے نا وہ اذان ہوتی ہے، یا میکزیمم 4 منٹ کے لیے اذان ہوتی ہے، اور لاکھوں کا ثواب جو ہے نا، لاکھوں نیکیاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ جو باتیں ہمارے مہمان نے جواب کے طور پر ارشاد فرمائی کہ بیماری کے حوالے سے، مصیبت کے وقت میں مغموم لوگوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو رہا ہو، یا اس کے علاوہ قدرتی آفات آئی ہیں، یا جان لیوا بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں، تو ان تمام اوقات میں بھی اذان کہی جا سکتی ہے. لہٰذا اپنے آپ کو اذان کہنے والا بھی بنائیے، اور دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے اگر آپ کو اذان کے کلمات کہنا نہ آتا ہو، اس کا پروننسیشن نہ آتا ہو، تو مدرسۃ المدینہ بالغان یا مدنی قافلوں میں یا مدنی کورسز میں آپ شرکت کیجئے، ایڈمیشن لیجئے. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ چند دنوں کے اندر اندر آپ اچھے انداز میں اذان و اقامت کہنے والے بن جائیں گے، اور پھر جب یہ چیز آ جائے گی تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ہمیں نصیب ہوں گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی اذان و اقامت کا جواب دینے، اور پھر وقتاً فوقتاً ہمیں خود کو بھی اذان و اقامت کہنے کی، اذان دینے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی.